الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں سورہ بقرہ پہلا پارہ نصف سے شروع کیا جائے گا۔ 9 رکوع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 10واں رکوع شروع کریں گے۔ اچھی نیت کر لیں، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریزی کرنے والے ہو۔ اس آیت میں ہمیں تمام آداب زندگی جو ہمیں جس طرح رہنا ہے، اگر ہم اس آیت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نجات ملے گی، اور کوشش کرنا ہے کہ ان سب اعمال جو بتایا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور جو بھی نیک اعمال ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم رکھنا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیارتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پر تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کی قوم چند آیتوں پر عمل کرتی تھی اور چند آیتوں سے روگردانی کرتی تھی۔ جیسا کہ پچھلے آیت میں تمام کام بتائے گئے، اس میں سے چند اختیار کرتے تھے اور چند نہ کرتے تھے، تو اس کا عذاب یہ ہے کہ سزا یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں قرآن پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتا رہنا چاہیے۔ چند جو اپنے کو صحیح سمجھے اس پہ عمل کرنا، اور جو اپنے کو صحیح نہ سمجھے اس پہ غلط کرنا، یہ غلط ہے۔ یعنی اپنے مفاد جو کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو کر تمام قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد ہم نے بے طرفے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تو تم وہی اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے اعمال جیسے تھے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان پر کفر کے باعث ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے، کیونکہ وہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے، ہر کام سے روگردانی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر کفر عطا کر کے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں ویسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ویسے عادتوں سے بچنا چاہیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی تو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے جسے وہ پہلے ہی سے پہنچاتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، بس ایسی دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب اب یہ حضور کی قوم سے، حضور کی امت سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ تورات پہ یقین رکھتے تھے اور اس کے بعد آنے والی کتاب یعنی قرآن پاک کی بھی اطلاع دی گئی تھی، تصدیق کرنے والی ہے، مگر اس پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہیں منکر ہو گئے وہ لوگ۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا بڑا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، پس وہ غضب تر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اب آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب تورات آتی تھی تو اس پر بھی وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ اب جب قرآن پاک اپڈیٹڈ ورژن اپنے زمان میں اگر ہم کہیں تو قرآن لیٹسٹ آخری کتاب جو نازل ہوئی، جب ان سے کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ تو وہ لوگ وہ بہانہ لیتے تھے کہ ہمارے اوپر زمانے میں جو نازل ہوئی ہے ہم اس پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اس پہ ہی عمل کرتے ہیں، پر اس پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ لوگ اس سے ڈیبیٹ کرتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جب وہ کتاب آپ پر بھیجی گئی جب اس پر کیوں عمل نہیں کیا اور تمام آئے انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو وہ اس پر ایمان رکھتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ بہانے بازی کرتے تھے۔ اس لیے ہم کو بھی تمام کتابوں پر یقین کرنا چاہیے، مگر اب جو کتاب ہے پریزنٹ امت پہ اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے
बछड़े को माबूद बना लिया और तुम हकीकत में हो ही जफाकार, यानी सही तरीके से अमल नहीं करते थे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिम अल-इज्ल बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और हमने तुम्हारे ऊपर तूर को उठाकर खड़ा किया, ये फरमा कर के उस किताब को मजबूती से थामे रखोगे जो हमने तुम्हें अता की है, और हमारे हुक्म सुनो। और तुम्हारे बड़ों ने कहा, हमने सुन लिया मगर माना नहीं, और उनके दिलों में उनके कुफ्र के बाइस बछड़े की मोहब्बत रचा दी गई थी। ऐ महबूब, उन्हें बता दे कि ये बातें बहुत ही बुरी हैं जिनका हुक्म तुम्हें तुम्हारा नाम निहात ईमान दे रहा है, अगर तुम वाक़ियतन उन पर ईमान रखते हो। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। आप फरमा दें, अगर आखिरत का घर अल्लाह के नजदीक सिर्फ तुम्हारे लिए ही मखसूस है और लोगों के लिए नहीं, तो तुम बेधड़क मौत की आरज़ू करो अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। वलन यतमन्नउनहु अबदा बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वो हरगिज कभी भी उसकी आरज़ू नहीं करेंगे उन गुनाहों और मुजालिम के बाइस जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं या पहले कर चुके हैं, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम औ लयुअम्मरु अल्फ सना वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। आप उन्हें यकीनन सब लोगों से ज्यादा जीने की होश में मुब्तला पाएंगे, और यहाँ तक के मुशरिकों से भी ज्यादा उनमें से हर एक चाहता है कि काश उसे 1000 बरस की उम्र मिल जाए। अगर उसे इतनी उम्र मिल भी जाए तो भी ये उसे आजाब से बचाने वाली नहीं हो सकती, और अल्लाह के उनके अमाल को खूब देख रहा है। वो लोग मौत की फिक्र कभी नहीं करेंगे और रहने की आरजू करेंगे, मगर अगर वो लोग 1000 साल रहने की अगर आरजू भी करेंगे तब भी वो उन्हें उस आजाब से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि वो लोग वैसे जुराइम वैसे जुल्म कर चुके थे, मगर अब भी वो लोग ईमान नहीं ला रहे थे। कुल मन कान अदुव्वुन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। आप फरमा दें, जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन है वो जुल्म कर रहा है, क्योंकि उसने तो उस कुरान को आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करने वाला है, और मोमिनों के लिए सरासर हिदायत और खुशखबरी है। मन कान अदुव्वुन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों का और जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो, तो यकीनन अल्लाह भी उनका काफिरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। और बेशक हमने आपकी तरफ रोशन आयतें उतारी है और उन निशानियों का सिवाय नाफरमानों के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता। अव कुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। और क्या ऐसा नहीं कि जब भी इन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक गिरोह ने उसे तोड़कर फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और उसी तरह जब उनके पास अल्लाह की जानिब से रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो उस किताब की असलन तस्दीक करने वाले हैं जो उनके पास पहले से मौजूद थी, तो उन्हें अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की उस किताब तौरात को पस से पुश्त फेंक दिया, गोया वो उसको जानते ही नहीं, हालांकि उस तौरात ने उन्हें नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर दी थी। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमूना अन्नास सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन ला तकफुर फयतअल्लमूना मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम व ला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरू बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। और वो यहूद तो उस चीज यानी जादू के पीछे भी लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرور رسا میں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتے تھے، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بڑی چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقت بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ یہاں پر جادو کے بارے میں بتایا گیا، جادو حقیقت میں ہے مگر وہ اس سے انکار نہیں ہے، اور اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پر یہودی جادو سیکھتے تھے اور غیر ضروری اعمال منتر پڑھ کر کرتے تھے، وہاں پر اس کا حکم دیا گیا۔ وہ لوگ بچنے کے لیے کئی مرتبہ وہاں پر ان آیتوں کو سمجھتے تھے مگر پھر بھی اس پر عمل نہیں کر کے وہ غیر ضروری عمل کرنے سے یہاں پر بتایا ہے کہ وہ اپنے آخرت کا سودا بیچ کر چکے ہیں، انہیں آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہو جاتے۔ مگر وہ لوگ پرہیزگاری اختیار نہ کرے، غیر ضروری اعمال میں پڑھ کر جادو ٹونا سیکھ کر اس پر عمل کرنے لگے، اور وہ اپنے آپ کو آخرت کے سودے سے محروم رکھے۔ آخرت میں فلاح نہ پا کر وہ دنیا کے کچھ دنوں کے لیے اپنے آخرت کا سودا کر کے اپنے آپ کو اس آخرت میں نہ فلاح نہ پا سکے وہ لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسے ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار، بے شک اللہ ہی مددگار ہے اور اللہ ہی دوست ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے بس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایک سے بڑھ کے ایک مطالبہ کرتے تھے، سوالات کرتے تھے۔ یہاں پر ہم مسلمانوں سے وہی بتایا جا رہا ہے، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے سوالات کر کے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان سے سوال کیے گئے تھے، تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کر لی تھی، مطلب وہ لوگ سوال کرتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں وہ کفر میں داخل ہو چکے تھے۔
اب ہم سے بھی وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا اگر ہم بھی ویسے ہی سوالات کر کے عمل نہ کر کے اگر ہم ویسے ہی رہیں گے تو جو کوئی بھی ایمان کے بدلے میں کفر حاصل کرے گا بس وہ واقعتاً سیدھے راستے پہ بھٹک جائے گا. اس لیے ہمیں جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. غیر ضروری اگر ہم سوالات کرتے گئے علم سیکھنے کی نیت سے کریں گے، معلومات کی نیت سے کریں گے، صحیح ہے، مگر اگر ہم اسے الگ نیت سے اگر ہم سوال کریں گے کیوں ایسا ہے ویسا کیوں ہے تو ہم سیدھے راستے پہ نہیں رہیں گے. یہاں پر قرآن کا ہی حکم ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دے اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے. سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے. جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آپ لوگ سنے ہیں بار بار یہ آیت آ رہی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. جیسا کہ ماہ رمضان ہے، اپنے مالوں میں سے اگر ایک سال گزر گیا اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے اور یہاں پر اس کا سودا ہی بتایا گیا. نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے، یعنی اب جب ہم جو کریں گے عمل وہ آگے بھیجنا ہے، یعنی اپنی نیکی اپنے اکاؤنٹ میں ہم رکھ رہے ہیں، اللہ کے حضور پالو گے. جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے. مثلا بتاتا ہوں، زکوٰۃ ہر کوئی کو معلوم ہے، تو اگر 2.5% اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. مثلا اگر 100 روپے ہے تو 2 روپیز 50 پیسہ 2.5 روپے کے برابر ہوگا. اگر 1 لاکھ ہے تو 2500 اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. یہاں پر زکوٰۃ نکالنا کا مطلب ہم اپنے مالوں کو پاک کر رہے ہیں. زکوٰۃ میل ہے جو مال کو پاک کرتا ہے. اگر ہم اسے نہیں نکالیں گے ہمیں اس کا گناہ بھی ہوگا اور ہمارے مال غیر ضروری جگہ پہ صرف ہو جائے گا. اگر ہم اپنے مالوں کو پاک کریں گے تو انشاءاللہ وہ مال اپنے لیے حلال بھی ہوگا اور اسے بیماریوں میں وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ خود اسے بچائے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یا ان کی باطل امیدیں ہیں. آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سن لائیں. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے اور اس ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. مطلب یہاں پر یہ آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے ہر اعمال اپنے ہر کام اللہ کے رضا کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں اللہ کے سپرد کر لیے، وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے. جو اپنے رب کے واسطے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیے تو اس کا اجر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے اور اس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے پاس. یہاں پر وہ بتایا گیا اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، کبھی بندہ خوف میں نہ رہے گا اور نہ رنجیدہ ہوں گے اور غمزدہ نہیں ہوں گے. الحمدللہ یہاں پر ہم تیسرا پوپرا ختم کر چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں کئی چیزیں معلوم ہیں کہ پچھلے زمانے میں کیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سے واقعات آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کیسے عذابات آئے اور ہم پیارے نبی کی امت پر کون سی چیزیں ہم پر بتایا گیا ہے، کس طرح زندگی گزارنے کا یہاں پر اس بارے میں ہمیں سماعت کیے ہیں. اور آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم ہر چیز اپنے اعمال اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی راضی کے لیے کرنا چاہیے
اور اپنے پیارے حبیب کے رضا کے لیے کرنا چاہیے، دکھاوا ریاکاری سے بچ کر اگر ہم ہر اعمال اپنے اللہ کے رضا کے لیے کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو بے شک وہ بندہ کبھی خوف میں نہیں رہے گا، یعنی گھبراہٹ میں نہیں رہے گا اور کبھی افسردہ رنجیدہ نہ ہوں گے۔ اور یہاں پر ہمیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا اور ہمیں نماز قائم کرنے کا بھی ہمیں تاکید کی گئی۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرمائیں اور ہم کو اس کلام پاک پر عمل کرنے توفیق نصیب فرمائیں، خاص کر یا اللہ اس کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس پر پورے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ جس طرح ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا یا اللہ ہم سب کو پنج وقتہ نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے توفیق نصیب فرمائیں، اور یا اللہ ہم کو جس طرح زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا اگر ہم صاحب نصاب ہے یا اللہ ہمیں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور قیامت کے دن یا اللہ اس کا اجر بھی ہمیں نصیب فرمائیں اور ہمیں ہر کام میں اللہ کی رضا نصیب فرمائیں، ہر کام اللہ کے لیے اپنے رسول کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرمائیں۔ اس ماہ رمضان کے فیض و برکات سے یا اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرمائیں۔ ہم جس طرح ماہ رمضان میں اپنے دن کو گزار رہے ہیں میرے مولا، نیک اعمال کر رہے ہیں، برے کاموں سے بچ رہے ہیں، یا اللہ اسی طرح ہم سب کو یا اللہ تا قیامت تک یا اللہ نیک بنا دے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے، برے کاموں سے محفوظ فرما دے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے راضی ہو جا میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا میں کامیاب نصیب فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یہاں پر جو شامل ہے میرے مولا تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، حلال رزق کمانے کو نصیب فرما دے، حرام سے محفوظ فرما دے اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔